کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں بسادت گل۔ بھارت اور پاکستان نے کل نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی ذرائع کے ذریعے ایک دوسرے کی تحویل میں شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اپنی تحویل میں 366 سویلین قیدیوں اور 86 ماہی گیروں کے نام بتائے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ پاکستان نے اپنی تحویل میں 43 سویلین قیدیوں اور 211 ماہی گیروں کے نام بتائے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھارتی ہیں۔ اس طرح کی فہرستوں کا تبادلہ ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قونصلر رسائی کے 2 طرفہ معاہدے 2008 کے تحت کیا جاتا ہے۔ نئی دلی نے سویلین قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور پاکستان کی حراست سے لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد رہائی اور وطن واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ 185 بھارتی ماہی گیروں اور سویلین قیدیوں کی رہائی اور وطن واپسی کو تیز کرے جنہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت ایک دوسرے کے ملک میں قیدیوں اور ماہی گیروں سے متعلق تمام انسانی معاملات کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں 2014 سے اب تک 2639 بھارتی ماہی گیروں اور 71 بھارتی شہری قیدیوں کو پاکستان سے واپس بھیجا جا چکا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس کشمیر زون وی کے بردی نے پولیس اسٹیشن کوٹھی باغ اور ضلع سری نگر کے دیگر تھانوں کا دورہ کر کے نئے فوجداری قوانین اور ایویڈنس ایکٹ کے نفاذ کے سلسلے میں اسٹیشنوں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ آئی جی پی نے ان اسٹیشنوں کے افسران اور عملے سے بات چیت کی اور عوامی تحفظ اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اعلی معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس اہلکاروں کی جانب سے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے لگن اور عزم پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر پولیس قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنے اور تمام شہریوں کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل راج بھون سری نگر میں ایک کتاب امید ابھی باقی ہے کا اجرا کیا جس کی تصنیف بشیر احمد بس نے کی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مصنف کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوشگوار موسم کے بیچ خوش اسلوبی اور احسن طریقے پر پہلگام اور بالتل کے راستے سے جاری ہے اور یاترا شروع ہونے سے کل شام تک 51,000 سے زائد یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے۔ دریا اسنا 6,537 یاتریوں کا ایک اور جتھا آج بھگوتی نگر جموں سے وادی کی طرف روانہ ہوا جس میں 2,106 یاتری بالتل کے راستے جبکہ 4,431 یاتری پہلگام کے راستے پوتر گفا کی طرف روانہ ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ننون اور بالتل کے بنیادی کیمپوں میں یاتریوں کا کافی رش موجود ہے، تاہم انتظامیہ نے یاتریوں کی آسائش کے لیے ہر طرح کے انتظامات کیے ہیں اور یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت نے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA میں مضبوط میکانزم تیار کرنے کے لیے طلباء اور والدین سے تجاویز طلب کی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں اطلاعات و نشریات کی وزارت نے کہا کہ ڈاکٹر کے رادھا کرشنن کی صدارت میں تشکیل دی گئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نے طلباء اور والدین سے تجاویز آراء اور خیالات طلب کیے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ وہ امتحانی عمل کے طریقہ کار میں اصلاحات، ڈیٹا سیکورٹی پروٹوکول میں بہتری اور NTA کے ڈھانچے اور کام کاج پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ طلباء اور والدین اپنی تجاویز 7 جولائی تک کمیٹی کو بھیج سکتے ہیں۔ مرکزی سرکار کے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس ادارے کے تحت کل بانڈی پورہ میں شکایات اور اس کے ازالے پر مبنی کیمپ منعقد کیا جائے گا تاکہ بچوں کے حقوق کی خلاف ورزی اور محرومی سے متعلق مختلف مسائل کو حل کیا جا سکے۔ یہ تقریب NHPC منتری گام بانڈی پورہ میں منعقد ہوگی۔ رجسٹریشن صبح 9 بجے شروع ہوگی اور کیمپ کی کارروائی صبح 10 بجے شروع ہوگی۔ شکایت کے ازالے کا یہ کیمپ بچوں، والدین، سرپرستوں، نگہبانوں اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے دیگر افراد کے لیے اپنی شکایت پیش کرنے اور ان کا ازالہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ سٹاپ ڈہیرہ مہم کے تحت جو کہ 1 جولائی 2024 سے شروع ہوئی اور 31 اگست 2024 تک جاری رہے گی، کل اس مہم کے تحت ڈسٹرکٹ اسپتال گاندربل میں ایک افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران اور آگاہی اقدام کے ایک حصے کے طور پر اسکول کے بچوں میں زنک اور ORS تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر بچوں میں اس طرح کی بیماری کو روکنے کے لیے بنیادی وجوہات اور علاج و معالجہ کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ اور اب درجہ حرارت۔ سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ تھیں ابھی تک کی خبریں۔